بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ یہ ہے: للذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا، الحسنی، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے یعنی جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو نہیں مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر انہیں زمین کے تمام خزانے دے دیے جائیں، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ ڈبل خزانے دے دیے جائیں، لافتدوا بہ، تو وہ جان چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر پیش کریں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، آیا وہ شخص جو اس بات کا یقین رکھتا ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ برحق کلام ہے، کمن ہوا اعمی، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند لوگ ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور وعدہ توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ 4 آیات ہمارے سامنے آئی۔ اس میں اللہ تعالی نے انسانی معاشرے کے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو رب کو جانتے بھی ہیں، رب کی مانتے بھی ہیں، جو اللہ کو پہچانتے بھی ہیں اور اللہ کے حکموں کو بجا لاتے بھی ہیں۔ ان کے لیے ایک خوبصورت جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مان لیا، قبول کر لیا، اس کے مطابق زندگی گزار لی، انہیں بہت خوبصورت بدلہ ملے گا۔ جیسے کوئی کسی کی فرما برداری کرے، ایک دفتر کا ملازم پورے سال بہت اچھا کاروبار لائے، سال کے بعد تقریب رکھی جائے، اس سے کہا جائے بھائی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم جو مانگو گے تمہیں انعام ملے گا۔ انسان اپنی اوقات کے مطابق کسی سے خوش ہو کر اسے انعام سے نوازتا ہے، اور ایک اس کائنات کو بنانے والے رب ہے، اللہ تعالی ہے۔ جب انسان ان کی مان کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے: اے میرے بندے بتاؤ تم کیا مانگتے ہو، ہم تمہیں دیں گے۔ الحسنی، بہترین، خوبصورت، شاندار بدلہ ہے، اور وہ جنت سے کم نہیں ہوگا، اور جنت سے کم درجے پر وہ بدلہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں میرے محترم دوستو عزیزو، یہ انعام، یہ جزا، یہ بدلہ حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی کرتے ہیں، مرضی سے اٹھے، مرضی سے سوئے، اپنے موڈ سے کاروبار کیا، حلال کمایا، حرام کمایا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مرضی سے شادی کی، مرضی سے زندگی کو انجوائے کیا، ان کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا ان کے ہاتھ بندھے ہوں گے، ان کے پاؤں میں زنجیر ہوگی، اور یہ اللہ کے سامنے ایسی آہوزاری کریں گے اور اس کی خواہش ظاہر کریں گے: یا اللہ ہمیں اگر زمین بھر کے خزانے بھی دے دیے جائیں، پاکستان کا مالدار ترین انسان اگر اس کو کہا جائے بھائی تم اپنی دولت پیش کرو، وہ کہے گا کتنی چاہیے؟ پھر ایک ایشیا کا مالدار،
پھر 2 بر اعظم کا مالدار، پھر پوری دنیا کا مالدار، بل گیٹس کا نام لیا جاتا ہے، یہ سب سے مالدار ترین انسان ہے۔ اس کی دولت کی کیا اوقات ہے، اللہ تعالیٰ جو یہاں منظر بتا رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ یہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے اور فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ادا کی ہیں، بل گیٹس کی ساری دولت اس کے سامنے زیرو ہے۔ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت نماز یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہمیں تو ان اعمال کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف مادیت کو سب کچھ سمجھا۔ تو یہ مالدار ترین انسان دنیا کے سارے خزانے ان کو ڈبل کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے، اللہ کے سامنے پیش کرے گا، یا اللہ یہ لے لے میری جان چھوٹ جائے، فرمایا اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں جس ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اصل دولت تو وہ ایمان کی دولت تھی۔ ان کو جو نہ ماننے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ برا حساب، سخت عذاب، جہنم ان کا ٹھکانہ، بہت بدترین جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید انسانی تقسیم کو یوں واضح فرمایا، ایک وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو ہمارے کلام کو حق جانتے ہیں، جو ہماری بات پر یقین رکھتے ہیں، جو ہم فرما دیں اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اندھے بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں، بہت کچھ انہیں نظر آتا ہے مگر ان کے دل پہ گناہوں کی ظلمت کا پردہ آ چکا ہے، دل کے اندھے ہیں۔ اور فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر فرمایا عقل مند لوگ ہی ہماری بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگوں کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ ہمارے ہاں عقل کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک عقل کا استعمال معاش اور معیشت کے لیے ہے، دنیا داری کے لیے ہے، دنیا کی ترقی کے لیے، مال اور پیسہ کمانے کے لیے۔ اس عقل کو ہم عقل سمجھتے ہیں، اس عقل والے کو ہم عقل مند کہتے ہیں، دنیا اسے عقل مند مانتی ہے، اتنا کما کر لایا، اتنے سال باہر گزارے، یہ بنگلہ بنا دیا، یہ گاڑی خرید لی، اور اس نے فلاں جگہ سے یہ ڈگری لے لی، یہ وہ عقل مند ہے جس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا عقل کا استعمال وہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنا لے۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم کہتے ہیں یہ سیدھا سادہ ہے، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گھر آ جاتا ہے، اس کو تو کسی کام کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بھولا بھالا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس عقل مند کو حقیقی عقل مند سمجھتے ہیں اور اسے صحیح عقل مند قرار دیتے ہیں کہ اصل عقل مند یہ ہے، کون؟ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، اللہ کا سب سے پہلا ہمارے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھو۔ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نے صبح سویرے اللہ کے وعدے کو توڑ کے رکھ دیا، اللہ کے وعدے کے خلاف چلا۔ تو یہ کیسا عقل مند ہے؟ بڑا کاروبار کرتا ہے مگر اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کرتا، اللہ کے وعدے کے خلاف چلتا ہے۔ فرمایا یہ عقل مند اللہ کے وعدوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں ناتوں کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ ان رشتوں ناتوں کو ملاتے ہیں۔ یہ جو ہماری خونی رشتہ داریاں ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی ہیں، یہ والد ہے، یہ بیٹا ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ بھانجا ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے خاندانی رشتے ہیں یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان رشتوں کو نبھانا، ان کو باقی رکھنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ان رشتوں ناتوں میں درار ڈالے گا، بائیکاٹ کرے گا، قطع تعلقی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ساتھ یہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کو آ کر پکڑ لے گی اور کہے گی یا اللہ جس نے رشتوں کو دنیا میں توڑا میں اسے جنت میں جانے کے لیے نہیں جانے دوں گی۔ یہ رشتوں ناتوں کو توڑنا یہ جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور جنہوں نے ملایا ہوگا، صلہ رحمی کا خیال رکھا ہوگا، ان کے لیے آسانی ہے۔ تو ہم ان کو بائیکاٹ کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے،
یہ تو ہو سکتا ہے بھائی ملنا ملانا کبھی کبھار ہوتا ہے، خوشی غمی میں ملاقات ہو گئی، عید پر سلام دعا ہو گئی، یہ تو صحیح ہے، یہ تو قابل برداشت ہے، یہ تو چل جائے گا۔ لیکن یہ کہیں کہ جی ہمارا اور آپ کا ملنا ملانا بند ہے، ہمارا آنا جانا ایک دوسرے کے ساتھ ختم، اب جینے مرنے پہ آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس سے اگر کوئی آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے اس کی عبادات کی قبولیت بھی روک دی جاتی ہے جب تک کہ وہ صلح صفائی نہ کر لے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، زیادہ قریب اگر نہیں جا رہے تو کم از کم اتنا ہو کہ سلام دعا کی حد تک ہمارا رشتہ تعلق بحال رہے، اور یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ آخرت کے حساب سے بھی انہیں فکر رہتی ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں ان عقل مند لوگوں میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ دنیا والے ہمیں بے وقوف سمجھتے رہیں کہ یہ بے وقوف ہے، اور اللہ کا کلام ہمیں کہہ دے اور کل قیامت میں ساری انسانیت کے سامنے اعلان ہو جائے ہاں بھائی یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ آگے آ جائیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی اور یہ ہماری سعادت ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ